ڈپریشن کیا ہے اور یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے آج کی یہ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، دس از اشجار روحان اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہی اسپیکس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اٹ از اے موڈ ڈس آرڈر۔ آپ کے جو موڈز ہوتے ہیں، خوشی، غمی، غصہ، اس سب کی بیماری کو اوور آل جو ہم کہتے ہیں ڈپریشن کہتے ہیں، اور یہ صرف ادھر تک محدود نہیں ہے، یہ بہت ہی اس سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک اور بڑی بیماری ہے۔ 2004 میں WHO نے ڈپریشن کو چوتھی سب سے بڑی بیماری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ 2020 تک یہ نمبر 1 پہ آ جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، 2017 میں ہی یہ نمبر 1 پہ آ گئی تھی۔ 25 سے 44 سال کی عمر والے لوگ اس سے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ خطرہ ان کے بچوں کو ہوتا ہے جن پہ وہ جانے انجانے میں اپنا ڈپریشن ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ سالانہ 8 لاکھ خودکشیاں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب میں تھوڑا السٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف موڈز آپ کے ڈسٹرب کرنے تک یا موڈ ڈس آرڈر تک یہ محدود نہیں ہے۔ اس کی آپ کی سوچنے کی آپ کی جو سکت ہے اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی جو فیصلے لینے کی جو قوت ہے اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے جو جسم ہے اس پہ بھی یہ برا اثر ڈالتی ہے، آپ کے جو اندر ہارمونز ہیں، آپ کا جو پورا نظام اندر چل رہا ہے اس پہ بھی یہ برا اثر ڈالتی ہے۔ آپ کے دل کی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ برا اثر ڈالتی ہے کہ آپ تعلقات اپنے مینیج نہیں کر سکتے اچھی طرح، اور آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کی جاب وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی یہ برا اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ کولیکٹیولی اتنے مسئلے کریٹ کر سکتی ہے ڈپریشن۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا جینیٹکس ہے اس کی وجوہات میں سے ایک، یا کیا جو آپ کے سماجی دباؤ ہے آپ کے اوپر سماج کو لے کے، کیا یہ وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے؟ یا کہ آپ جو کرتے ہو سماجی طور پہ آپ کو اس کا ریوارڈ اس طرح، اس کا انعام اس طرح نہیں ملتا، یا آپ سے کوئی بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت برے فیصلے لے لیتے ہو آپ، یا آپ کو لوگوں سے تعلقات اچھا بنانا نہیں آتا، کیا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یا سب سے بڑی بات، جس طرح آپ اپنی زندگی کو چاہتے ہو وہ اس طرح نہیں چلتی، کیا یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ سبھی اس کی وجوہات ہیں۔ ریسرچرز نے ایک ماڈل آف ڈپریشن تیار کیا ہے جس کے اندر وہ ان سب چیزوں کو 3 مین جو کیٹیگریز ہیں ان میں سمرائز کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 بایولوجیکل کمپوننٹ ڈپریشن کا، جس میں جینز، آپ کا جو بیماری ہے وہ، آپ کی جو ان سی ڈرگز آپ لیتے ہو، دوائیاں وغیرہ، ان کے سائیڈ ایفیکٹس، وہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سائیکولوجیکل کمپوننٹ، کہ آپ کی سوچ یا دماغی لحاظ سے آپ کو کون سے مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ سماجی لحاظ سے کون سے مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ جو بایولوجیکل کمپوننٹ ہے، جو کہ آپ میں سے زیادہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی، جو کہ نہیں ہے۔ والدین اپنے پیرنٹس پہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈپریشن، لیکن جو اس کا بایولوجیکل کمپوننٹ ہے، اس کے جو ٹرانسفر ہونے کی جو شرح ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی کم ہے۔ والدین کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں؟ سوشلی، سماجی لحاظ سے، جو اپنے واقعات سنا کے یا ان سے بات کر کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنا جو منفی اثر ان پہ ڈال کے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو آپ کی سوچیں، آپ کے دماغی لحاظ سے جو چیز ڈپریشن کار کرتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ سماجی۔
جو سماجی اور دماغی ہے یہ مین وجوہات ہیں ڈپریشن کے ہونے کی. ٹھیک ہے, کہ آپ کو ڈیل نہیں کرنا آتا اپنے آپ کو, اپنے حالات, دماغی سوچوں کو ڈیل نہیں کرنا آتا آپ کو, اپنے سماجی حالات, سماجی معاملات کو ڈیل نہیں کرنا آتا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہوگا کہ 2 لوگ ہیں, دونوں پہ سیم پرابلمز, سیم پریشانیاں, سیم سچویشنز آئی ہیں, لیکن ایک ڈپریس ہو گیا, ایک نہیں ہوا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ کیا کچھ ایسی ابیلٹیز, کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ایک بندے کو ڈپریشن سے بچا کے رکھتی ہیں؟ کیا ان خصوصیات کو ڈھونڈا جا سکتا ہے, سیکھا جا سکتا ہے اور سکھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا سائنٹیفکلی پروو کیا جا سکتا ہے کہ واقعی ان عادات کو جو لوگ سیکھتے ہیں ان میں ڈپریشن میں کمی آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اب ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ پرووڈ ہے کہ صرف میڈیکیشن کھا کے آپ ڈپریشن سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے, آپ کبھی بھی ڈپریشن کا علاج نہیں کر سکتے صرف دوائیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ دوائیوں کے اوپر آپ کریں گے تو ایک کمپوننٹ پورا ہوگا بایولوجیکل, باقی سائیکولوجیکل اور سوشل کنٹیکس کا کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ دوائیاں آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ آپ نے اپنے فیصلے کیسے لینے ہیں, دوائیاں آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ آپ نے اپنے فیوچر کو کیسے بنانا ہے, دوائیاں آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ آپ نے لوگوں سے تعلقات کیسے اچھے کرنے ہیں, دوائیاں آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ آپ نے اپنے اندازہ کیسے لگانا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں, ریئلٹی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, مینجمنٹ سکلز آپ کو نہیں سکھا سکتی, ڈیسیژن میکنگ سکلز آپ کو نہیں سکھا سکتی دوائیاں, جو کہ یہ اوور آل یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں آپ کو ڈپریشن سے بچنے کے لیے. اب میں ادھر 5 عناصر بیان کروں گا جو ڈپریشن سے 5 عناصر جو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے ڈپریشن کے 5 عناصر بڑے. نمبر 1, انٹرنل اورینٹیشن. ٹھیک ہے, انٹرنل اورینٹیشن میں بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اسے پتہ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ جانتا ہے, جو اس کا دل کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, اور وہ اسی کے بیس کے اوپر فیصلے لیتا ہے. جب وہ اسی کے بیس کے اوپر فیصلے لیتا ہے تو وہ برے ڈیسیژن لیتا ہے, لازمی برے لیتا ہے, کیونکہ جب بندہ اپنی فیلنگ کے اوپر بلیو کر کے فیصلے لیتا ہے تو موسٹ پروبیبلی چانس ہے کہ آپ کے فیصلے غلط ہو گئے, کیونکہ فیلنگز ٹیمپریری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے جو اس کی جو سرکمسٹینسز بن جاتے ہیں نا آپ کے فیصلے کے, وہ پرماننٹ اثر چھوڑتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے, جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک اپنے دوست کو کال کی ہے, اس نے آپ کی کال نہیں اٹھائی, اور آپ سوچنے لگ پڑے ہیں کہ اس نے میری کال نہیں اٹھائی, اب وہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے, اب تو ہمارا جو آپس میں دوستی اتنی نہیں رہی, یہ وہ آپ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں گے, سوچی جائیں گے, ادھر نہیں سوچیں گے, اور سوچی جائیں گے آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے اپنے دماغ کی کیا حالت کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک ایکسرسائز ہے, وہ اس سے آپ کو اس جو انٹرنل اورینٹیشن ہے وہ آپ کو بچائے گی. وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ ایونٹس لیں اور ان ایونٹس کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشن بنائیں. جس طرح یہ ایونٹ تھا کہ فون اس نے نہیں اٹھایا, اب ایکسپلینیشن بنائیں کہ کیوں نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے وہ بزی ہو سکتا ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کی پرواہ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا فون گم گیا ہو, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپلینیشنز بنائیں کافی سی کہ کیا ہو سکتا ہے, اس میں سے چھانٹی کریں کہ کیا چیزیں حقیقت میں مبنی ہیں اور کیا میرا محض اندازہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے کہ سٹریس جنریشن. جب آپ برے ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سٹریس جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, برے ڈیسیژن سٹریس جنریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں. جس طرح آپ اپنی فیلنگ کی بیس کے اوپر برے ڈیسیژن لیتے ہیں, جس طرح اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جم لگانے سے آپ
को फ़ायदा होगा, आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। मैं आपको बोलता हूँ आप जिम लगाएं, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आप कहते हैं हाँ मुझे पता है पर मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ ये काम करो, आपका फ़ायदा। आप कहते हैं हाँ मुझे पता पर मेरा दिल नहीं कर रहा। ये जो दिल नहीं कर रहा है ये आपकी फीलिंग है, इसको आप सुन के अपना जो अचीव गोल है, जो आपको फ़ायदा दे सकता है, आप उसको हासिल ही नहीं कर रहे, जिसका आपको नुकसान होता है, बैड डिसीजन होता है। और अगर आप, ज़ाहिर बात है, अगर आपका फ़ायदा है जिम करने में, डिप्रेशन से निकलने में, अगर नहीं करेंगे तो आप उल्टा डिप्रेशन में जाएंगे। ठीक है, ये एक मिसाल थी। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए एक्सरसाइज क्या है कि आप अपना जो उनसे है ना, ये ना देखें, अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको साइड पे रखें। आप देखें ये गोल है मेरा। इस तरह अगर आपका ये गोल है कि आपने पतला होना है और जिम करके आप पतला हो सकते हो अच्छी डाइट फॉलो करके, तो आप अपनी फीलिंग साइड पे रखें। आप बोलें कि मेरा गोल है, मैंने जाना है, ये मेरा दिल नहीं कर रहा बेशक, लेकिन मैंने जिम जाना है, चलो मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ। जो ही आप हफ्ता 2 हफ्ता महीना लगाएंगे आपको फ़र्क लगने लग पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क आने लग पड़ेगा और वो फ़र्क आपको मोटिवेट करेगा मज़ीद आप जिम जाएँ। तो इस तरह ये एक्सरसाइज है जिससे आप स्ट्रेस जनरेशन से, बुरे डिसीजन से, अपने फीलिंग्स से के दबाव में आके बच सकते हैं। ठीक है। नंबर थ्री है कि रूमिनेशन ऑफ थॉट्स, कि आप सोची जाएंगे, एक चीज़ पे सोची जाएंगे। जब आप स्ट्रेस जनरेट आपको हो, आपने फीलिंग्स के ऊपर आके बुरे डिसीजन कर दिए, बुरे डिसीजन की वजह से स्ट्रेस जनरेशन हो गई, उसके बाद आपको सोची आएंगी डिफरेंट। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक वाक़या हो गया या आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उससे निकलना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। आप बात सोचते हैं, अगले दिन सोच रहे हैं, सोची जा रहे हैं, आप मज़ीद डिप्रेस हुई जा रहे हैं, मसले से निकलने के बजाय मज़ीद फंसी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे कैसे ठीक किया जा सकता है? इसकी एक्सरसाइज क्या है कि आप जो सोचते हैं, आप उस चीज़ के बारे में, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में टाइमली और इफेक्टिव एक्शन लें, मौसर एक्शन लें और बर वक्त एक्शन लें उसके ऊपर। अगर आपने एक चीज़ सोची हाँ ये बेहतर हो सकती है इसके लिए, तो आप फ़ौरन वो एक्शन लें। मज़ीद सोचने पे सोचने की बजाय, ओवर एनालाइज की बजाय आप एक्शन लें, तो इसमें बेहतरी आएगी। नंबर चौथी जो चीज़ है वो ये है कि ग्लोबल थिंकिंग। आप एज अ होल लेते हो, अपनी थिंकिंग आपकी ग्लोबल बन जाती है कि अगर किसी लड़के ने मेरे साथ बुरा किया है तो वो सारे लड़के बुरे होते हैं, किसी लड़की ने किया है सारी लड़कियां बुरी होती हैं, अगर मेरी जॉब में एक दिन गलत गया तो दुनिया, तो आप बोलेंगे कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ठीक है, अगर एक दो बंदे ने आपके साथ बुरा किया, आप कहेंगे ये दुनिया कितनी जौन सी है, ये नुकसान पहुँचाती है और अनफेयर है। ठीक है, मतलब कि आप जंगल देखते हो, दरख्त नहीं देखते। उसकी मिसाल क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि आप शावर, मुझे स्टेप्स बताएं शावर के, कि शावर लेने में कितने स्टेप्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सीधा जाएं वॉशरूम में, जाके शावर खोलें और लें और बस। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप डीप एनालाइज करें, आप डीप देखें, तो शावर लेने के अंदर 50 तक स्टेप्स हो सकते हैं कि इधर से जाना, जाके दरवाज़ा खोलना, फिर लाइट ऑन करना, फिर अंदर जाना, अनड्रेस होना, शॉवर को ओपन करना, नहाना, साबुन लगाना और इसी तरह सारी चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक स्टेप भी अगर आपने मिस कर दिया, मतलब अगर आप टूटी खोलना भूल गए हो, तो आप शावर नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते, इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि टूटी नहीं खोली, खुद आपकी गलती है कि आपने टूटी नहीं खोली और आपके शावर ही नहीं चल रहा, तो मैं तो बस शावर लेना चाहता हूँ, अब उधर तो मुझे शावर भी नहीं मैं ले सकता, अब मेरा क्या कसूर है इसमें कि मैं शावर नहीं ले सक रहा। ठीक है, तो आप ये सोचने लग पड़ेंगे। इस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि हम खुश हों। ठीक है, हमने बस इतना ही तो मांगा है ज़िंदगी से कि हमें ये मिल जाए, हमें वो भी नहीं मिलता। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उस चीज़ के लिए। आपका कोई गोल है तो उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसकी ये एक्सरसाइज है कि जो आपका गोल है उसको आप स्टेप्स देखें, क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, और फिर उन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 5 में है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि हालात वाक़यात को लेके आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं। ठीक है, आप जो है इस वजह से बहुत हर्ट होते हैं और वो हर्ट आपको डिप्रेशन में ले जाता है।
اس کی مثال سے پہلے ایک بات بتاؤں گا کہ ہم جو ان سے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو ایز اے فلٹر یوز کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے لیے، اور ہر چیز کو دیکھنے کے لیے مطلب مثلاً کہ اگر ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں تب بھی ہم اپنے ایکسپیکٹیشن یوز کرتے ہیں. ہم نے مووی دیکھنے جا رہے ہیں، اگر مووی کوئی اچھی ہے ہم نے سوچا کہ یہ مووی اچھی ہے، وہ اچھی ہوگی تو ہمیں اچھا لگے گا، اگر نہیں اچھی ہوگی تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے کچھ. صحیح ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں، متوقع کرتے ہیں کچھ چیزیں، اور وہ پھر آپ کو آگے جب وہ پوری نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں پر پورا نہیں اترتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، فرض کریں آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. اب آپ اپنے آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جاب انٹرویو سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کو جاب مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ₹1,00,000 والی جاب آپ کو مل جائے. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے ریزن، اس کے پیچھے کیا یہ ایکسپیکٹیشن آپ کی ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر پیچھے وجوہات کیا ہیں اس کے. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ $1,00,000 والی آپ کو جاب مل جائے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، کہ آپ کے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، کہ کیا آپ کے پاس 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہے جو آپ نے اس پرٹیکولر فیلڈ میں پرٹیکولر جاب کے اوپر کیا ہوا ہے. اگر ہے تو پھر تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ٹھیک ہے، آپ کو نوکری بھی 99% مل جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس بالکل زیرو ہے، فریش گریجویٹ ہیں، اور آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو $1,00,000-1,50,000 کی جاب مل جائے گی، اور جو کہ 99% چانس ہے کہ نہیں ملیں گی، تو پھر آپ ہرٹ ہوں گے. تو یہ 5 عناصر تھے اور ان کا ایکسرسائز بھی آپ کو میں بتا دوں. اب سوال آتا ہے کہ ڈپریشن سے کیسے نکلا جائے، کیسے بچا جائے، کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس کے لیے میں اس کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے. موڈ ڈس آرڈر ہے، کہ موڈز ہیں جو آپ کے وہ بے ترتیب ہو چکے ہیں. جدھر آپ کو ہنسنا چاہیے، جدھر آپ کو خوش ہونا چاہیے وہاں آپ خوش نہیں ہوتے، وہاں آپ دکھی ہوتے ہیں. جدھر دکھی ہونا چاہیے وہاں آپ خوش ہوتے ہیں، وہاں آپ جدھر احساس کرنا چاہیے وہاں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. تو ایک اور بات ہے کہ ڈپریشن کسے ہو سکتا ہے. ڈپریشن ہر اس بندے کو ہو سکتا ہے جن کے یہ موڈز ہیں، جس کے یہ موڈز ہیں، خوشی، غمی، احساس وغیرہ وغیرہ. ہر اس شخص کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، پر ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اپنے موڈز کو مینیج کرتے ہیں. ڈپریشن سے بچنے کا صرف ایک ہی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے موڈز کو مینیج کرو. اپنے موڈز کو جو اچھی طرح مینیج کرتے ہیں وہ ڈپریس نہیں ہوتے، اور جو ان انٹینشنلی اپنے موڈز کو بری طرح مینیج کرتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیا چیزیں آپ کو اپنے موڈ مینیج کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں؟ نمبر 1، آپ پروفیشنل ہیلپ لیں. کیونکہ اگر آپ کے جو اپنے بلائنڈ سپاٹس ہیں، آپ کی کمزوریاں ہیں، وہ آپ سی کمزوریاں، آپ کے بلائنڈ سپاٹ ہیں، وہ آپ کے لیے بھی بلائنڈ سپاٹس ہیں، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے کہ آپ کے اندر یہ ہیں جب تک آپ انالائز نہیں کریں پراپرلی. اور موسٹ پرابیبل بھی چانس ہے کہ آپ کو موقع بھی نہ ملے آپ کو اپنا آپ انالائز کرنے کا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لیں، ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ ہیں جو ان کے پاس جا کے. کیونکہ آپ کی کنڈیشن ورس سے ورس ہو سکتی ہے. آپ یہ نہ سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں. آپ کو جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ کریں. پروفیشنل ہیلپ نمبر 1. نمبر 2، ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کر کے آپ کا جو میٹابولزم ہے اس میں کافی فرق پڑتا ہے اور آتا ہے، چینجز آتی ہیں، اور اس سے آپ کا موڈ بیٹر ہوتا ہے. نمبر 3، ڈائٹ اپنی اچھی رکھیں. اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے، یہ ریسرچ ہے کہ ڈائٹ جو لوگ اپنی اچھی رکھتے ہیں وہ موسٹ پروبیبلی چانسز ہیں کہ ڈپریشن سے بہت کم سفر کریں گے. ڈائٹ اچھی سے مراد، ڈائٹ اچھی رکھنے میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ واٹر انٹیک بھی اپنا زیادہ رکھیں. نمبر 4 ہے کہ کیتھارسس کا سورس ڈھونڈیں، کہ کیا کر کے آپ کی جو ڈپریس فیلنگ، دبی ہوئی جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں. آپ کا دکھ ہے یا آپ کے اندر دکھ ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ کیا کر کے وہ آپ کو اچھا لگنے لگ پڑتا ہے، وہ ریلیز ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو عبادت کر کے ہوتا ہے کیتھارسس، کچھ لوگوں کو نیچر میں جا کے کیتھارسس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دکھ سکھ بول کے کیتھارسس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ گیم کھیل کے کیتھارسس ہوتا ہے، میوزک سن کے کیتھارسس ہوتا ہے. یہ آپ کا سورس ہے، یہ آپ کو ہی ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد آپ نیچر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پہاڑ، کھلی ہوا، سورج اور ہریالی، پھول. اکثر لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے، اور یہ ریسرچ ہے کہ اس سے فرق کافی پڑتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر.
5ویں چیز ہے کہ آپ اپنے جو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، اپنے ریلیشن بلڈ کریں لوگوں کے ساتھ، اور اپنا سپورٹ نیٹ ورک بنائیں ایک۔ 6ٹھی چیز ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں، کہ فیملی سے انسان اندر ہی اندر سب سے زیادہ شیئر اپنی فیملی سے کرنا چاہتا ہے، جس سے اسے سب سے کم خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اسے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ انہوں نے سمجھنا ہے، وہ میری فیملی ہے اور مجھے برا بھی نہیں لگے گا، تو اپنی فیملی تعلقات بھی بہتر کریں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ اپنے گول اورینٹڈ بنیں، جو آپ کے مقصد ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ پہ توکل جو بندہ کرتا ہے اس کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ 5 چیزیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جو آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے اپنے پاسٹ میں بالکل بھی نہیں آپ کو رہنا۔ پاسٹ میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آپ کے فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے پریزنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پریزنٹ میں کیا کریں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہ کریں، ان کی صرف خوشیاں نہ دیکھیں، ان کے غم بھی دیکھیں، کیا پتہ ان کے غم آپ سے اتنے بڑے ہوں کہ ان کی خوشی آپ کے سامنے، آپ ان کی خوشی لینا ہی نہ چاہیں، ان کی زندگی آپ لینا ہی نہ چاہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اتنے غم ہوں آپ کے غموں سے کہیں زیادہ، لیکن آپ بظاہر خوش ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسری کیا چیز ہے کہ پروبیبلٹی سمجھیں کہ اس ایونٹ کا یا ایک کام آپ کر رہے ہیں یا آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک چیز، اس کے کہیں زیادہ مطلب ریالٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کا اپنے طرف کام کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ایکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پروبیبلٹی۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر جو آپ سوچ رہے ہیں کہ برا ہوگا، ظاہری بات ہے برا ہوگا، آپ اپنا گول اچیو نہیں کرو گے۔ جو 4تھی چیز ہے وہ کیا کہ آپ اپنے لیے جو ہے کہ اپنے لیے آپ سوچو، اپنی کیئر کرو، جو آپ کو ضروریات چیزوں کی ضرورت ہے وہ اپنی پوری کرو۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کو سیلفش نہیں ہم کہہ سکتے، کہ اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنی چیز کو ہی اپنا کیئر کر رہے ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سیلفش ہو، نہ ہی اپنے آپ کو آپ سمجھو، جس چیز کی آپ کی ضرورت ہے وہ کرو۔ اور لاسٹ چیز ہے کہ حقیقت جانو، حقیقت سمجھو، حقیقت تسلیم کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے جو ان ایکسپیکٹڈ ریئلائزیشن مت کرو، ان ایکسپیکٹڈ ریالٹی میں مت رہو، یہ بہت نقصان دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز، یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور آپ اس ویڈیو کو اپنی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے اتنی فائدہ مند نہ ہو جتنی کسی کے لیے ہو جائے جو بندہ ڈپریشن سے سفر کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔